زندگی کی تلاش میں بہت سے لوگوں نے مذہب کی طرف رجوع کیا۔ زیادہ تر مذاہب کسی کتاب پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں کی گئی باتوں کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ لیکن اسلام ان مذاہب سے الگ ہے۔ قرآن میں کئی ایسی باتیں ہیں جو آج سے کئی سو سال پہلے کی گئی تھی۔ ان باتوں میں سائنسی اور تاریخی حقائق پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو ماننے کی ہمارے پاس کئی وجوہات ہیں، کیونکہ اس میں تاریخی اور سائنسی حقائق پائے جاتے ہیں۔ جو باتیں قرآن پاک کئی سو سال پہلے بتا چکا ہے، سائنس اسے آج ماننے پر مجبور ہے، کیونکہ وہ بالکل درست باتیں ہیں۔ قرآن پاک ایک منفرد زبان میں لکھا گیا ہے، جس میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے قرآن میں پائی جانے والے کچھ فیکٹس۔ نمبر 1، زندگی کی شروعات، اوریجن آف لائف۔ پانی ہر جاندار چیز کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں پانی زندہ رہنے کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن قرآن پاک بہت ہی غیر معمولی دعویٰ کرتا ہے۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ کیا وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ اس آیت میں پانی کو تمام زندہ چیزوں کا بنیادی حصہ کہا گیا ہے۔ ہر زندہ چیز سیلز سے بنتی ہے۔ اب ہم یہ بات جانتے ہیں کسی بھی زندہ چیز کے سیلز پانی سے بنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور کے 80% سائٹوپلازم جو سیلز کا بیسک مٹیریل ہوتا ہے، وہ پانی سے بنا ہوتا ہے۔ ایسا بایولوجی کی ٹیکسٹ بک میں لکھا گیا ہے۔ فیکٹ یہ ہے زندہ چیز پانی سے بنی ہوتی ہے۔ اس بات سے پردہ کچھ سال پہلے مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد لگایا گیا تھا، لیکن قرآن 1400 سال پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنائی گئی ہے۔ نمبر 2، لوہا، آئرن۔ لوہا قدرتی طور پر زمین پر نہیں تھا، لیکن یہ اسپیس سے آیا تھا یا گرا تھا۔ یہ سننے میں عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ بات سچ ہے۔ سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے میتھریٹ، جنہیں شہاب ثاقب یا الکا پنڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ زمین سے ٹکرائے تھے۔ یہ شہاب ثاقب اپنے ساتھ لوہا لائے تھے، جو کسی ستارے کے ٹوٹنے کی وجہ سے وجود میں آئے تھے۔ قرآن لوہے کے بارے میں صاف صاف کہتا ہے، ہم نے لوہے کو اس کی عظیم طاقت کے ساتھ اور بہت سے انسانی فوائد کے ساتھ ان کی طرف اتارا۔ خدا نے لفظ اتارا کا استعمال کیا۔ اس آیت میں یہ صاف ہو جاتا ہے لوہا زمین پر قدرتی طور پر موجود نہیں تھا، لیکن ہم نے اسے انسان کے فوائد کے لیے اتارا۔ اس بات میں فیکٹ یہ ہے کہ لوہا زمین پر اسپیس سے گرا تھا۔ یہ بات سائنسدان اب مانتے ہیں۔ یہ بات 1400 سال پہلے صرف خدا ہی بتا سکتا تھا، کیونکہ 7ویں صدی کی سائنس اس قابل نہیں تھی کہ جو ایسی بات کا پتہ لگا سکتی، لیکن قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ نمبر 3، آسمان کی حفاظت، اسکائز پروٹیکشن۔ آسمان ہماری زمین کی حفاظت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ آسمان زمین کو سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتا ہے۔ اگر آسمان نہ ہوتا تو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ پاتا۔ آسمان نے ایک طرح سے زمین کو ہر طرح سے گھیر رکھا ہے، جس سے ہم سورج کی خطرناک گرمی اور اسپیس کی جان لیوا ٹھنڈ سے بچے ہوئے ہیں۔ اسپیس کا درجہ حرارت -270 سیلسیس ہوتا ہے۔ اگر یہ درجہ حرارت زمین تک پہنچ گیا تو ہر چیز برف کی طرح جم جائے گی۔ اس طرح آسمان ہمیں کئی طرح سے بچاتا ہے۔ قرآن آسمان کے بارے میں اس آیات میں کہتا ہے، ہم نے آسمان کو حفاظتی چھت بنایا اور پھر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ قرآن آسمان کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہہ رہا ہے۔ آسمان کس طرح ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ بات سائنسدانوں کو 20ویں صدی میں پتہ چلی، لیکن قرآن آج سے 1400 سال پہلے ہی اس کے بارے میں بتا چکا ہے۔ نمبر 4، پہاڑ، ماؤنٹینز۔ قرآن پاک ہماری توجہ پہاڑوں کی بہت ہی اہم خصوصیات کی طرف مبذول کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہم نے زمین کو آرام کی جگہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو کیل کی طرح زمین میں نہیں لگایا؟ قرآن ہمیں یہاں یہ بتانا چاہتا ہے پہاڑوں کی بہت ہی گہری جڑیں ہوتی ہیں۔ اس بات میں فیکٹ یہ ہے کہ پہاڑوں کی سچ میں بہت ہی لمبی جڑیں ہوتی ہیں۔ ایک کتاب جس کا نام ارتھ ہے، جسے جیو فزسسٹ فرینک پریس نے لکھا ہے، وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں، ماؤنٹینز آر لائک سٹیکس، اور ان کی زمین سے نیچے بہت ہی لمبی جڑیں ہوتی ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ، جس کی اونچائی تقریباً 9 کلومیٹر ہے، زمین کے نیچے اس کی جڑیں 125 کلومیٹر لمبی ہیں۔ سائنسدان اس بات کا پتہ 20ویں صدی کے شروع میں لگا سکے تھے، لیکن قرآن اس بارے میں بھی 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ نمبر 5، کائنات میں مسلسل توسیع، ایکسپینڈنگ آف یونیورس۔ جب سائنس یونیورس کے بارے میں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا، تب قرآن نے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا، اور ہم نے ہی اپنی تخلیقی طاقت سے کائنات کو تشکیل دیا اور اسے مسلسل وسیع کرتے رہتے ہیں۔ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اس بات کا پتہ پچھلی صدی میں چلا تھا۔ فزسسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھا، اس بات کی ایجاد کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اس صدی کی مہان کھوجوں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک کائنات کے مسلسل پھیلاؤ کا آج سے 1400 سال پہلے ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ نمبر 6، سورج کا مدار، سنس آربٹ۔ 1512 میں ایک ایسٹرونومر نیکولس کوپرنیکس نے اپنی ایک تھیوری میں کہا تھا سورج موشن لیس ہے اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ 20ویں صدی تک ایسٹرونومر یہ مانتے تھے سورج موشن لیس ہے، لیکن آج کی سائنس یہ مانتی ہے کہ سورج موشن لیس نہیں ہے، بلکہ آج کی سائنس یہ مانتی ہے سورج ہماری ملکی وے گلیکسی کے مرکز کے مدار میں گھومتا ہے۔ قرآن سورج کے مدار کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے،
وہی جس نے رات اور دن کو بنایا، سورج اور چاند جو اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ ایسٹرونومر کے مطابق کچھ ہی سال پہلے قرآن غلط تھا، لیکن اب ہم جانتے ہیں سورج موشن لیس نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مدار میں گھومتا ہے۔ یہ بات بھی قرآن آج سے 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ نمبر 7، سمندر، دی اوشن۔ قرآن پاک اپنے گہرے مطلب بیان کرنے کے لیے منظر کشی کا استعمال کرتا ہے۔ قرآن کافروں کی حالت اس مثال سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اور اوپر لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا ہو، جب اپنے ہاتھ نکالیں تو کچھ نہ دیکھ سکیں، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا لہریں صرف سمندر کے اوپری حصے پر ہوتی ہیں، لیکن بحری سائنسدانوں نے اس بات کا پتہ لگایا کہ لہریں سمندر کے اوپری حصے پر ہی نہیں بلکہ سمندر کے اندرونی حصے میں بھی ہوتی ہیں۔ ان لہروں کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، ان لہروں کو خاص قسم کے آلات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 70 میٹر تک روشنی موجود ہوتی ہے، لیکن اگر ہم 1000 میٹر نیچے جائیں تو وہاں مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ایسے آلات موجود ہی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی سب مرین موجود تھی جو اس بات کا پتہ لگا سکتی کہ سمندر کے اندر بھی لہریں ہوتی ہیں اور ایک حد کے بعد سمندر میں مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ کچھ فیکٹ تھے جو قرآن سے لیے گئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، قرآن کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے ہمارے پاس زندگی میں ایک مقصد ہے، جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، جس سے ہماری زندگی میں سکون آئے گا اور موت کے بعد دوسری زندگی میں جنت کے حقدار بن پائیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو نہ اس دنیا میں سکون ملے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہے، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔